بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. کتاب شیئر نہیں ہوا سے اچھا جی، شیئر کر رہا ہوں کتاب میں. یہ لیجیے کتاب شیئر ہو گئی ابھی. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال المفسر رحمه الله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلبا، یعنی مثل نفقاتی، ان نفقات کی مثال جن نفقات کو وہ لوگ جن کو خرچ کرتے ہیں. مثل نفقات الذین، ان لوگوں کے نفقات کی مثال، ان لوگوں کے نفقات کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو ابتغاء بمعنی طلب مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی طلب میں، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اس لیے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں، تثبیتاً یعنی تثبت، ثبات قدمی، اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے. اے تحقیقاً للثواب علیہ، تثبیتاً من انفسہم اے تحقیقاً للثواب علیہ، یہ پورے جملے کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفسوں کے ثبات کے لیے، مطلب ثواب کی پختگی یا ثواب کے متحقق ہونے کے لیے، کہ ثواب جو ہے یقینی طور پر ثواب انہیں ملنا چاہیے. اس چیز کی تحقیق کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. بخلاف المنافقین، برخلاف منافقین کے، الذین لا یرجونہ، جو اس کی امید نہیں رکھتے ہیں. لا یرجونہ یعنی لا یرجون الثواب، جو ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ لانکارہم لہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. ثواب کے وہ لوگ منکر ہیں، بولے کہ ثواب کچھ نہیں ہے. منافقین ہیں، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو اجر و ثواب ہی کیسے ملے گا جب ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اجر و ثواب پر. تو ان کے منکر ہونے کی وجہ سے، ثواب کے یا آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو یہاں پر مثال ان لوگوں کی بیان ہو رہی ہے جو اپنے اموال کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس کے برخلاف پچھلی آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان ہوئی جو اپنے اموال کو جو ہے ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اور جو اپنے اموال کو دکھاوے کے لیے یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے، ان لوگوں کے اموال کی مثال بیان ہوئی. صفوان چکنے پتھر سے ان کی مثال بیان کی گئی. اگر اس پر مٹی ہو، بارش آ جائے تو بارش سے وہ چکنا پتھر صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان لوگوں کے اموال صدقات ہے کہ اگر یہ لوگ صدقہ کریں تو اس کے بعد یہ جو ہے احسان جتلائیں اور ریاکاری کریں تو ان کے صدقات بھی ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر اس کے برخلاف مومنین کے، مخلصین کے صدقات کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے صدقات کی مثال، نفقات کی مثال، جو اپنے نفقات کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل جنت، ومن ابتدائیہ، من یہاں پر ابتدائیہ ہے، تثبیتا من انفسہم میں من کیا ہے؟ ابتدائیہ ہے. کمثل جنت، کمثل
جنت جیسے کہ باغ، جنت میں نے بستان، بستان کے جیسے ہے، باغ کے جیسے ہے، بربوتن، ربوہ کہتے ہیں ٹیلے کو، اونچی جگہ کو، جیسے کوئی باغ ہے اونچی جگہ پر ہے، اونچے ٹیلے پر ہے، اونچی زمین پر کوئی باغ ہے، اس کے جیسے مثال ہے۔ بضم رائی و فتحہا، بربوتن، بربوتن، را کے ضمہ اور را کے فتحہ کے ساتھ، دونوں قرأت اس میں ہے، اور مصحف میں را کے فتحہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بربوتن۔ مکان، آگے میں نے دیا ہو اس کا، مکان مرتفع مستوٍ، اونچا مکان، اونچی جگہ، ربوہ کا معنی کیا ہے؟ ربوہ معنی مکان مرتفع، اونچا مکان، اونچی جگہ، مستوٍ جو برابر ہو، ایسا نہیں کہ اونچی ہے اوبڑ کھابڑ نہیں، جگہ اونچی ہے اوپر سے وہ برابر ہے، اس پر جو ہے باغ وغیرہ سبزی سب اور اس پر کھیتی باڑی کی جا سکے آسانی سے، برابر ہوگی تو زمین، تو ایسا باغ جو ربوہ کے اوپر ہو، ٹیلے کے اوپر ہو۔ اصابہا وابل فآتت اکلہا، اصابہا لاحق ہو اس باغ کو وابل، وابل میں نے موسلا دھار بارش، پیچھے گزر چکا ہے اس کا معنی، تو موسلا دھار بارش آتی ہے تو اس کو جو ہے فآتت اکلہا، تو یہ باغ پھل دیتا ہے ضعفین، دو گنا، فآتت میں نے اعطت اکلہا، اکلہا کا معنی ثمرہا، یہ باغ جو ہے پھل دیتا ہے ضعفین، دو گنا، اس لیے کہ بارش زوردار بارش ہوئی ہے اور اوپر ہونے کی وجہ سے بارش اس کو زیادہ لائق ہوتی ہے، اچھی طرح سے اس کو پانی ملتا ہے۔ بضم الکاف وسکونہا، اکلہا کاف کے ضمہ کے ساتھ اور اس کے سکون کے ساتھ، یعنی اکلہا و اکلہا، معنی کیا ہے؟ ثمرہا، اس کے ثمرات، اس کے پھل مراد ہیں، تو ڈبل پھل وہ باغ لے کے آتا ہے، مثلی ضعفین، مثلی ما یثمر غیرہا، جو باغ اس کے علاوہ ہیں، جو پھل وہ باغ دیتے ہیں جو اس کے علاوہ، اس کے دو گنا یہ باغ پھل دیتا ہے، مثلی دو مثل یعنی دو گنا، ما یثمر غیرہا جو پھل دیتا ہے باغ اس کے علاوہ، یعنی جو باغ ربوہ پہ نہیں نیچے ہے، نیچے زمین پر ہے اوپر نہیں ہے جو باغ، تو نیچے والی زمین کے جتنے دو باغ پھل دیتے ہیں اتنا یہ باغ اکیلا پھل دیتا ہے جو باغ اوپر ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور یہ جو باغ ربوہ پر ہے اوپر، اگر اس کو موسلا دھار بارش نہ بھی ملے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، موسلا دھار بارش اس پر نہ بھی برسے، فَطَلٌ، تو تل کہتے ہیں فہار، ہلکی بارش، مطر خفیف یصیبها، تو ہلکی بارش بھی اس کو لگ جاتی ہے، چونکہ جو جگہ اونچی رہتی ہیں وہاں سے بدلیاں گزرتی ہیں، بادل وہاں ٹک جاتے ہیں، تو بادلوں کے گزرنے کی وجہ سے، بادلوں کے ٹکنے کی وجہ سے ہلکی پھلکی فہار تو ویسے ہی وہاں برس جاتی ہے اور تراوٹ باغ کو ملتی رہتی ہے، تو اس طرح سے وہ باغ جو ہے فائدے میں رہتا ہے، اوپر رہنے والا باغ۔ مطر خفیف یصیبها، تو ہلکی بارش بھی اس کو پہنچ جاتی ہے، اس پر نازل ہو جاتی ہے، وَيَكْفِيهَا، اور یہ اس کے لیے کافی رہتی ہے، ہلکی بارش ہے وہی کافی رہتی ہے اس کے لیے، ارتفاعیہ، اس کے بلند و بالا ہونے کی وجہ سے، وہ باغ اوپر ہونے کی وجہ سے، اونچی جگہ میں ہونے کی وجہ سے ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ معنی کیا ہے پورے جملے کا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تثمیرو، یہ باغ جو ہے پھر بھی پھل دیتا ہے، وتزکو، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، تزکو یہ زکوٰۃ کا لفظ اسی سے ہے، نمو کے معنی میں، اور اس میں برابر نمو اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، کثر المطر ام قل، خواہ بارش زیادہ ہو
یا بارش کم ہو، ہر حال میں یہ باغ اوپر ہونے کی وجہ سے یہ پھل دیتا ہے اور اس کے پھلوں میں دوسرے باغوں سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ، اسی طرح سے ان لوگوں کے نفقات ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی مذکورہ نفقات جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے نفقات بھی اسی طرح اللہ کے یہاں نمو پاتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ کثرت ام قلت، یہ نفقات، یہ صدقات خواہ زیادہ ہوں یا کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن اللہ کے پاس یہ نفقات بڑھتے رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ نفقات انسان جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ جو ہے کبھی کبھی بہت لمبی مدت تک چلتا رہتا ہے، لوگ اس سے ہزاروں سال کبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سینکڑوں سال، برس لوگ اس کے صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور یوں اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے صدقہ جو کیا ہے گرچہ وہ ختم بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، چونکہ اس میں اخلاص ہے، خلوص ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے اس میں نمو اور اضافہ کرتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے مطلب کیا ہوا؟ مطلب اللہ کو معلوم ہے آپ جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس لیے کیا ہے یہ صدقہ، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر و ثواب دے گا، اس لیے اللہ اسے اس کے صدقوں، اس کے ثواب کی اجر و امید لگا کے رکھنی چاہیے۔ لوگوں سے اس کی بھلائی اور اس کے بارے میں تعریفات سننے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ، لہذا اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس چیز کا بدلہ دے گا۔ اب آگے مثال، تو یہ مثال ہو گئی ان لوگوں کے نفقات کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان نہیں جتلاتے، لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو ان لوگوں کے نفقات کی مثال ایسی ہے کہ خرچ کر دیا، اس کے بعد اس میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال باغ کی طرح دی، جیسے ایک باغ اوپر ہے اور ایک باغ نیچے ہے، تو اوپر والے باغ کو موسلا دھار بارش ہو جائے، اللہ کا خاص فضل و کرم اس پر نازل ہو جائے تو ڈبل پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی نازل ہو، بدریاں وہاں سے گزرتی رہتی ہیں، تراوٹ اس کو ملتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ ان باغوں سے کہیں زیادہ پھل دے گا جو باغ نیچے ہیں، جو باغ نیچے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ جو لوگ خلوص دل کے ساتھ جو ہے خرچ نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کے دل میں اخلاص رہتا ہے، ہلکا پھلکا ریا آ جائے تو اس سے اس کے نفقات کا اجر و ثواب گھٹ جاتا ہے، بسا اوقات پورے نفقات کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یعنی آدمی خلوص نیت کے ساتھ خرچ کر رہا اس کو اجر و ثواب ملے، لیکن بعد میں احسان جتلا کے اس اجر و ثواب کو ضائع کر دے، اس صدقے کو ضائع کر دے۔ تو یہاں پر جو ہے اس شخص کی مثال ہے جو خلوص دل کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کی مثال یہاں بیان ہوئی ہے۔ آگے ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے، اس شخص کی مثال ہے جو اپنے صدقات کو، جس کے صدقات ضائع ہو جائیں، قیامت کے دن صدقات و خیرات کی اسے کس قدر ضرورت ہوگی، ایسے وقت میں اگر وہ دیکھے گا کہ اس کے صدقات ضائع ہو گئے ہیں تو اسے کتنا افسوس ہوگا، اس کی یہاں ایک مثال اور بیان ہو رہی ہے۔
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے أَيَوَدُّ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، یہ پسند کرے گا کہ ہو أن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بستان، کہ ہو اس کے لیے کوئی باغ، کوئی بستان ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں کا باغ ہو یا اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ ایسے باغ ہو کہ باغ میں کھجور بھی ہیں، انگور بھی ہیں اور نہر بہ رہی ہے۔ تو اتنا خوبصورت منظر، نہر اس کے نیچے سے بہ رہی، نیچے سے بہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کے کنارے سے، ایسا نہیں کہ پیڑوں کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے، مطلب ہے کنارے سے بہنے کو بھی کہتے ہیں کہ نیچے سے بہ رہی ہے۔ تو یہ مطلب اردو میں بھی ایسی تعبیریں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی آدمی سے بات کر رہا ہے، ایک آدمی بلڈنگ میں اوپر کی منزل پر ہے، ایک آدمی نیچے باہر کھڑا ہوا ہے، بلڈنگ کے باہر نیچے زمین پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب اس سے فون کر کے پوچھے کہاں ہو تم، وہ بولتا ہے میں تمہاری بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں۔ تو بلڈنگ کے نیچے مطلب بلڈنگ کے برابر میں نیچے زمین پر کھڑا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ بلڈنگ کے نیچے ہے زمین میں، نہیں۔ تو ایسے ہی یہاں بھی تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور ظاہری طور پر بھی لے سکتے ہیں، آج کے ایسے بھی کچھ آپ کو باغ مل جائیں گے کہ نیچے سے جو ہے پل بنا ہوا ہے، اس کے نیچے سے نہر جا رہی ہے، اوپر مٹی ہے اور باغ ہے، ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو۔ یا یہ کہ جیسے آپ دیکھیں گے بہت سارے باغوں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی نالیاں اکثر باغوں میں بنی رہتی ہیں، جو درختوں کی جڑوں سے وہ نالیاں گزرتی ہیں اور پانی اس میں بہتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے پیڑ باغات کے نیچے سے گویا نہر بہ رہی ہیں۔ یا یہ کہ پائپ جو ہے نیچے پیڑوں کے نیچے زمین میں پائپ جو ہے دفن کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہے پانی آتا رہتا ہے، جو پھر پیڑوں کی جو ہے جڑوں میں پانی پہنچتا رہتا ہے۔ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اتنا خوبصورت باغ تم میں سے کسی کے پاس ہو، کھجور کا، انگور کا، اور نہر بہ رہی ہو، پانی کی کمی نہیں ہے، پانی کی کمی نہیں ہے تو مطلب باغ بہت تر و تازہ اچھا پھل دے گا۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے فیہا ہو اس باغ میں ثمر پھل، من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، صرف جو ہے کھجور اور انگور ہی کے پھل نہیں، اور بھی نو بنو اقسام، طرح طرح کی اقسام کے پھل وہاں اس باغ میں موجود ہوں۔ وَقَدْ أَصَابَهُ الْكِبَرُ، چنانچہ اس شخص کو جس کا یہ باغ ہے کیا تو اس کو کیا لاحق ہو جاتا ہے؟ بڑھاپا۔ أَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ مِنَ الْكِبَرِ عَنِ الْكَسْبِ، چنانچہ یہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، عن الکسب کمانے سے، مطلب اب یہ بڑھاپا ہو گیا ہے، ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں، اس کے پاس کمانے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے سوائے اس باغ کے، یہ کما نہیں سکتا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس آدمی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ذریۃ ضعفاء، کمزور ذریت یعنی اولاد صغار، چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ معلوم یہ ہوا گویا اس نے تاخیر سے شادی کی، یا اس کے بچے تاخیر سے اس کے یہاں ولادت ہوئی، کہ آدمی بڈھا ہو گیا اور بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، مطلب بچے بعد میں پیدا ہوئے، یا تو شادی تاخیر سے ہوئی یا ولادت بعد میں ہوئی۔ تو ایسی صورت میں یہ چھوٹے بچے بھی باغ میں کام نہیں کر سکتے، یا کہیں کما کے نہیں لا سکتے، جو باغ میں پھل آتے ہیں وہی وہ کھاتے پیتے ہیں، اسی سے کام چلاتے ہیں۔ لا يقدرون علیہ، یہ چھوٹے بچے بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ کھانے کمانے کی۔ ایسے وقت میں یہ جو کمزور آدمی ہے، جس کو اس باغ کی سخت ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور نہ وہ خود کما سکتا ہے نہ اس کی اولاد کما سکتی ہے، تو باغ میں جو پھل آئیں وہی بیچ دیں، اسی سے اپنی گزر بسر کریں، وہ کھا لیں اور بیچ دیں۔ تو یہ مطلب باغ ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ، بہت قیمتی چیز ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی کی جو ہے اساس ہے، گزر بسر اسی پر ہے۔ اب ایسے آدمی کا یہ باغ اگر ضائع ہو جائے، جس آدمی کو اس باغ کی سخت ضرورت ہے
اور باغ بھی بہت اچھا خوبصورت ہو، یہ باغ اگر ضائع ہو جائے تو اس آدمی کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، فَأَصَابَهَا چنانچہ پہنچ جائے، لاحق ہو جائے اس کو عیسار۔ عیسار یعنی ریح شدیدہ، سخت ہوا، تیز آندھی، شدید آندھی ہے، یا یہ کہ بگولا، فیہ نار، ایسی آندھی ایسی ہوا جس میں آگ ہو۔ ایسی ہوا اگر آ جائے اور آگ بھڑکی ہوئی ہو یا آگ کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ آگ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی خطرناک وہ آگ رہتی ہے۔ فَأَحْرَقَتْ، چنانچہ یہ آگ اس باغ کو جلا دے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایسی ہوا آئے کہ اس میں آگ ہو اور یہ آگ جو ہے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دے، اس کو جو ہے مٹی میں ملا دے، جلا دے۔ فَحَرَقَتْ فَفَقَدَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا، چنانچہ اس باغ کو اس شخص نے ایسی حالت میں مفقود کر دیا، گم کر دیا، جس وقت وہ اس کا شدید محتاج تھا۔ مالک کو جس قدر زیادہ یعنی یہ چیز جو ہے اور زیادہ محتاج بنا دے گی۔ اس کا باغ کا ختم ہو جانا، باغ کا تباہ ہو جانا، اس حالت میں، ایسی عمر میں، بڑھاپے میں، کمزوری کی حالت میں اس قدر باغ کا جو ہے تباہ ہو جانا، یہ جو مالک ہے باغ کا اس کو جو ہے کس قدر زیادہ محتاج جو ہے اس کو بنا دے گی۔ فَفَقَدَهَا أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا، تو اس باغ کو گم کر دینا، احوج ما کان الیہ، یہ اس کو اس کا اور زیادہ محتاج بنا دے گی، یا یہ کہ جس کا بہت زیادہ محتاج تھا اس کو اس نے گم کر دیا۔ وَبَقِيَ هُوَ وَأَوْلَادُهُ عَجَزَةٌ مُتَحَيِّرِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ، اور یہ آدمی باغ کا مالک باقی رہا اور اس کی اولاد عاجز، عجزتن یعنی عاجزی کی حالت میں، لاچار بے سہارا یہ لوگ باقی رہ گئے۔ عاجزہ یا عجزتن یہ عاجز کی جمع ہے، متحیرین حیران و پریشان ہے، لا حیلۃ لہم ان کے لیے کوئی بھی حیلہ نہیں ہے، کوئی بھی تدبیر نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، کوئی سہارا ان کے لیے نہیں بچا۔ تو اب دیکھیے وَهَذَا تَمْثِيلُ لِنَفَقَةِ الْمُرَاءِ وَالْمَالِ، یہ تمثیل ہے اس شخص کے نفقہ کی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے، یا خرچ کر کے احسان جتلائے، اس شخص کے نفقہ کی یہ مثال ہے، اس شخص کے خرچ کرنے کی، صدقات کی مثال ہے۔ ففی ذهابها وعدم نفعها، کس چیز میں مثال ہے؟ اس نفقہ اور صدقہ کے چلے جانے، ختم ہو جانے، اور اس کے عدم نفع کے سلسلے میں یہ مثال ہے۔ احوج ما یکون الیہ فی الاخرہ، جس وقت وہ اس کا شدید محتاج ہوگا آخرت میں، آخرت میں وہ اپنے صدقہ کا کس قدر محتاج ہوگا، کس قدر اسے ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اجر و ثواب کی، ایسے وقت میں وہ پائے گا کہ اس کے صدقات اور خیرات، اس کے اموال جو خرچ کیے وہ سب ضائع ہو گئے ہیں۔ کیوں ضائع ہو گئے ہیں؟ اس کے احسان جتلانے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس کے صدقات، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا ہے، آخرت میں وہ پائے گا۔ تو اس کی مثال اس باغ والے کی مانند ہے، جو باغ والا آدمی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باغ تو بہت اچھا ہے لیکن باغ ایسے وقت میں اس کا ضائع ہو گیا، اس میں آندھی آ گئی، آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو گیا۔ اب بھلا بتائیے ایسے وقت میں اس پر کیا گزرے گی؟
تو انسان بھی قیامت کے دن بالکل لاچار ہوگا، محتاج ہوگا۔ ایسے وقت میں اسے جب پتہ چلے گا کہ اس کے اموال، اس کے صدقات نفقات سب ضائع ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، تو اس پر کیا گزرے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے۔ والاستفہام بمعنی النفی، یہاں پر جو استفہام آیا ہے شروع میں، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا ایسا باغ ہو خوبصورت، اور وہ باغ ایسے وقت میں ضائع ہو جائے جس وقت آپ کو اس باغ کی شدید ضرورت تھی؟ استفہام کس لیے؟ نفی کے لیے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا؟ یعنی کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ایسے شخص کی ہے، ہوا لرجل، یہ جو مثال یہاں بیان ہوئی ہے، یہ مثال ایسے آدمی کی ہے جس نے اطاعت کے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، فرما برداری کی اللہ اس کے رسول کی، اس نے اچھے اعمال کیے۔ ثم بعث له الشیطان، پھر اس کے پاس شیطان مبعوث کیا گیا، یعنی شیطان اس کے پاس آیا۔ فعمل بالمعاصی، اس آدمی نے شیطان کی باتوں میں آ کر معاصی کا ارتکاب کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا۔ حتی احرق اعمالہ، یہاں تک کہ جلا دیا ان معاصی نے اس کے نیک اعمال کو۔ بعض نسخوں میں احرقہ کی جگہ اغرقہ کا لفظ ہے، اغرقہ اعمالہ، اور بعض میں احرقہ اعمالہ، اس کے اعمال کو غرق کر دیا، یعنی نیست و نابود کر دیا، اس کے اعمال کو جلا دیا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی یہ بات کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اچھے اور برے اعمال، تو اچھے اعمال میں، حسنات میں ایسے اعمال ہیں کچھ جو برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیوں کو نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اور ایسے ہی کچھ برائی ہیں، کچھ برے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، جیسے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اس طرح کے جیسے ریاکاری ہے، اور ایسے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا وغیرہ، ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو جلا دیتے ہیں، خاکستر کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی حسنات ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حسنات کے ذریعے اس کی سیئات ختم ہو جائیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حسنات پر مداومت اختیار کرے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ اگر برے عمل پر خاتمہ ہو گیا تو اسی پر بندے کو اٹھایا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ جس پر اس کی موت ہوئی اسی پر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث کے درس میں۔ بہرحال دیکھیں، کذالک، اسی طرح، کما بین ما ذکر، جیسا کہ بیان کیا جو پیچھے ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ذکر کیا ہے، ایسے ہی یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے۔ کما بین ما ذکر، میں ذکرہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، جو پیچھے مذکور ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے بیان کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، معجزات کو، یا قرآنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، فتعتبرون، بس تم عبرت حاصل کرو اور موعظت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات کو، ان مثالوں کو، ان نشانیوں کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے کہ ہم
جو کچھ بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، لوگوں کو تکلیف دینا ہو، دنیا کی کوئی غرض اس سے نہ ہو، آخرت مقصود ہو، یہ ہمیں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نفقات کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔